ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ یقین جانے اگر آپ اسے جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں، اپنانے کی کوشش کریں تو آپ صوفیہ کی زندگی سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، میں اپنی ہر ویڈیو کے آغاز میں یہ تصوف کا جوہری پہلو جو بیان کرتا ہوں، یہ جملہ، تو اس کی وضاحت بھی گائے بگائے میں کرتا رہتا ہوں۔ تو جوہری پہلو سے مراد کے بزرگان دین کی زندگی سے کوئی ایک ایسا عمل اپنی زندگی میں لانا جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے، اس چیز کا نام جوہری پہلو ہے۔ چونکہ ہمارا زیادہ تر اولیاء اللہ کے بارے میں جو خیال ہے اور جو تعارف ہے، اور خاص کر کے عام آدمی کا بھی، وہ ہے عقل سے ماورا، ایسے واقعات بیان کرنے، خاص کر کے کرامت کے زمرے میں۔ ظاہر ہے جو عقل سے معامرہ ہے، کرامت کا جو لغوی معنی جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو عقل میں چیز نہ آتی ہو۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کرامت ہے وہ اللہ اور اس کے نیک بندے کا معاملہ ہے، جو اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، عطا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ایک صوفی کی زندگی میں کیا پیغام ہے۔ آپ یقین جانیں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنانے کی کوشش کریں تو یہ چادریں چڑھانے سے، تعویذ باندھنے سے، دھاگے باندھنے سے، جو ہمارا جو خیال ہے، جو ہمارا تخیل ہے، جو ہمارا نظریہ ہے کہ فیض ملتا ہے، تو یقین جانے اس طرح فیض نہیں ملتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ ایک صوفی کی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے، جھانکنے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان کی زندگی میں سے کوئی ایک جوہری پہلو، کوئی ایک عمل اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، آپ اس صوفی سے کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آج کا واقعہ جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے متعلق ہے۔ آپ کے ایک مرید حضرت علی بن حاتم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا وقت وصال آن پہنچا، یعنی آخری ٹائم تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے حضرت علی بن حاتم سے فرمایا کہ اے علی، جو کچھ بھی علم کی صورت میں تحریری شکل میں موجود ہے، جو مجھ سے منسوب کیا جاتا ہے، میرے وصال کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے دفن کر دینا۔ اب حضرت علی بن حاتم رحمۃ اللہ نے پوچھا، حضرت ایسا کیوں؟ آپ کا علم تو ہمارے لیے ایک خزانے سے کم نہیں، ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، تو آپ کا علم تو ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی بن حاتم، میں نہیں چاہتا کہ میرے وصال کرنے کے بعد کوئی بھی علم، کسی قسم کا بھی علم مجھ سے منسوب کیا جائے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے بعد میرے مریدین کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے اگر کوئی راہ نجات ہے، اگر کوئی علم ہے، اگر کوئی علم کا خزانہ ہے، منبع ہے، تو وہ صرف ایک ہستی ہے اور وہ ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد کوئی بھی علم میرے ساتھ منسوب کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر، اور میرے مریدین بھی، اور میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے اور انہی کے ہی علم پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں تم سب لوگوں سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا کوئی بھی علم، کوئی بھی ایک جملہ جو مجھ سے منسوب ہو، اسے دفن کر دو، یعنی بھول جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی طرف رجوع لاؤ اور اسے اپنانے کی، اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کرو، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہی تمہارے لیے راہ نجات ہے، جو تمہیں دنیا اور آخرت میں سربلندی عطا کر سکتا ہے۔ اور تمام تر صوفیہ کا یہ ایک احتیاطی پہلو تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی یہ زندگیاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اتباع سنت میں گزاری، اور جاتے ہوئے بھی دیکھے کہ وہ حضرت اپنے مرید خاص حضرت علی بن حاتم رحمۃ اللہ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں
اور یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے کہ جاتے جاتے وہ اپنے مرید خاص سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی علم، کوئی بھی ایک جملہ جو مجھ سے منسوب ہو اسے دفن کر دو، یعنی بھول جاؤ، اور کوشش کرو کہ میرے بعد اگر تمہیں کسی چیز کے معاملے میں علم کی ضرورت ہے، کسی بھی مسئلے میں علم کی ضرورت ہے، تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرو، یعنی ان کی جو اسماء حسنہ ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، اور میرے ساتھ جو کچھ بھی منسوب ہے اس سب کو جو ہے دفن کر دو، بھول جاؤ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، اور صوفیہ کی زندگی سے ہوتے ہوئے، صحابہ کی زندگی سے ہوتے ہوئے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک عام آدمی کے لیے جو صوفی کی زندگی میں جو میسج ہے، جس سے ایک عام آدمی بھی فائدہ اٹھا سکے، اور خاص کر کے ہماری نوجوان نسل، تو وہ اس قسم کے واقعات ہیں اور وہی ہمیں بیان کرنے چاہیے اور وہی اخذ کرنے چاہیے۔ اصل صوفیت بھی یہی ہے، آپ کسی بھی صوفی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ نہ تو علم سے خالی ہے اور نہ عمل سے خالی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ علم کے تو وہ سرتاج تھے ہی تھے تمام صوفیہ اکرام، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی عمل نہیں تھا، عمل ان کی زندگیوں پر حاوی تھا۔ اور اگر ہم کوئی ایک عمل ان کی زندگی میں سے اٹھا کر، اور وہ ایک عمل جو جوہری پہلو ہے وہ اپنی زندگی میں لے آئیں، تو یقین جانیں ہم ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔